نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، مرد اور عورت. بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، بس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا. بلا شبہ ہمارے ہی ذمہ یقیناً راستہ بتانا ہے اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں یقینی طور پر آخرت اور دنیا ہے. بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا جو شعلے مارتی ہے، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور عنقریب اس سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا. یہ سورت قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے ہے، بہترین صورتوں میں سے ہے، اور اس میں ہمیں زندگی کی بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے کائنات کی مثالیں دے کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. رات اور دن کی قسم کھائی گئی. پہلے رات کی قسم کھائی گئی اور پھر کیا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات جب وہ چھا جاتی ہے ہر چیز پر. آپ دیکھیں جب رات آتی ہے تو کوئی چیز بھی اس کے اندھیرے سے بچتی نہیں، چاہے مکان ہوں، فیکٹریاں ہوں، سڑکیں ہوں، کاریں ہوں، گھر ہوں، بازار ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، اس کا اندھیرا ہر چیز پر چھا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی رفتار آہستہ ہونے لگتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں سمٹنے لگتے ہیں، انسان اپنے گھروں میں جانے لگتے ہیں اور گھروں میں سے بھی اپنے بستروں پر سمٹنے لگتے ہیں. آرام کا وقت آ جاتا ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رات کا خوف بھی ہوتا ہے. رات ایک طرح کی فکر اور پریشانی میں بھی اضافہ کرتی ہے. رات ایک سمبل بھی ہے نا امیدی کا، مایوسی کا، پریشانی اور غم کا. جب وہ ہر طرف چھا جاتی، جب کہیں سے کوئی روشنی نظر نہیں آتی. لیکن کیا یہ رات ہمیشہ رہتی ہے؟ کیا کبھی رات ہمیشہ رہی؟ باوجود اس کے کہ وہ چھا جاتی ہے، وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ کچھ بھی نظر نہیں آنے دیتی. دیکھنے کے لیے انسان نے مصنوعی لائٹس ایجاد کی ہیں، لیکن جب آسمان پر بھی بادل ہو اور زمین پر بھی کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو تو پھر رات کے اندھیرے کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. ستاروں کی روشنی میں بھی وہ اندھیرا کچھ کم ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی سے بھی کچھ کم ہوتا ہے، اور ہماری مصنوعی روشنیوں سے بھی کچھ کم ہوتا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر نہیں جاتا، اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں.
ایسے میں انسان اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، آرام کی سوچنے لگتا ہے. تو باوجود اس کے کہ رات اندھیری ہوتی ہے لیکن اسی میں آرام بھی تو ہوتا ہے، اسی میں سکون ہوتا ہے. اگر رات نہ ہو تو ہم دن میں کام کے قابل نہ رہیں. ہم رات کو سوئے نہیں تو دن کی نشاط سے، ایکٹیویٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی رات کی قسم کھا کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک سبق ہے. اگرچہ رات اندھیری ہے لیکن انسان کو اس کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح زندگی میں کبھی مشکلات کے اندھیرے ہم پر چھا جاتے ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں. ایسے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی لیکن اس پریشانی کے وقت میں مجھے اپنی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجھ پر یہ وقت آیا ہے، یہ پریشانی آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اس سے میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے. لیکن اس پریشانی سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ مایوسی طاری نہ ہونے پائے. جیسے کوئی رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، اسی طرح کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اور اگر وہ لمبے عرصے تک بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اور پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، صبح کی روشنی کا ذکر کرتے ہیں، دن کے روشن ہونے کا. قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وہی ہم ہوتے ہیں، وہی ہمارے گھر بار، وہی زندگی کی ساری چیزیں، اور رات کی بجائے سورج نکل آتا ہے، ہر چیز چمک اٹھتی ہے، دل کھل اٹھتے ہیں. انسان کے اندر جو طاقت صبح کے وقت ہوتی ہے وہ رات کے وقت نہیں ہوتی. انسان جاگ اٹھتے، چرند پرند ہر طرف شور مچا رہے ہوتے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، انسان آ جا رہے ہوتے ہیں، ایک زندگی کی ہسل بسل شروع ہو جاتی. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ دن آتے ہیں جب اس میں رات کا سکون ہوتا ہے، اور کچھ دن آتے ہیں جب اس میں دن کی روشنی ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ یہ زندگی نہ تو صرف کام کے لیے ہے اور نہ صرف آرام کے لیے. اس میں صرف پریشانی بھی نہیں اور اس میں صرف خوشی بھی نہیں. ہم کیا رات سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح ہم دنیا میں آنے والے امتحانوں، آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ہٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں ہمیں پکڑیں گے. سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے. دو کام ہیں کرنے کے. نمبر ایک کہ زندگی میں جب ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، اس میں انسان کو ٹھہر کے سوچنے کا موقع ملتا ہے. بہت سی چیزیں اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں جو انسان کو سوچنی چاہیے وہ عام حالات میں نہیں سوچتا، لیکن جب اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کو بہت سی باتیں یاد آتی. مثلاً آپ نے کسی کا دل دکھایا اور دکھا کے چلتے بنے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، لیکن جب کسی نے آپ کا دل دکھایا تو آپ کو یاد آ گیا وہ فلاں کے ساتھ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اس وقت پھر آپ کو معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے، بندوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی، کہ میں نے کتنا ظلم کیا، اور آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اپنی بری عادت کو چھڑانے کے لیے پھر کوشش بھی کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کروں گا. اور اگر آپ کو یہ چوٹ نہ لگتی تو آپ کو کسی کی چوٹ محسوس بھی نہ ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں رات کے لمحات بھی آئیں. لیکن دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ مایوس قطعاً نہیں ہونا، صبح چڑھنے کا انتظار کرنا ہے تاکہ پھر انسان اپنی پوری رفتار کے ساتھ اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو اور چیزوں کا ذکر کیا، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، ذکر اور انثیٰ یعنی مرد اور عورت. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ انسان کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. سب انسان مرد نہیں ہے اور سب انسان عورتیں نہیں ہیں،
اور یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ حیوانات میں، پرندوں میں، اس کے علاوہ پودوں میں، ہر چیز کے اندر اللہ نے یہ جوڑے پیدا کیے، جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے بنائے، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے بنایا، اور ایک دوسرے سے اپوزٹ بنا کے ان کے لیے آپس میں کشش رکھی، آپس میں محبت رکھی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک تعاون کی فضا رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو صلاحیتیں مختلف طرح کی دی. سورۃ آل عمران میں حضرت مریم کے پیدا ہونے پر ان کی والدہ نے جو ایک بات کہی تھی وہ بہت ہی اہم ہے ہم سب کے سمجھنے کی، کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا، نہ ساخت کے اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی نہیں، اور اسی طرح عقلی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن کچھ لوگ اس فرق کو پوری طرح سمجھتے نہیں، دیکھتے ہیں پر مانتے نہیں. عورت مختلف ہے، اس کے جذبات اور طرح ہوتے ہیں، اس کی سوچ مختلف طرح ہوتی ہے، اس کی جسمانی ساخت اور طرح ہے. تو یہ کیا بتاتی ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ رولز کے لیے پیدا کیا ہے. مرد اگر عورت جیسے کام شروع کر دیں تو پوری طرح نہیں کر سکتے، بچے پیدا نہیں کر سکتے. عورتیں اگر مرد بننے کی کوشش کریں تو مرد نہیں بن سکتی، چاہے کتنا بھی مقابلہ کریں. تو جس چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو اس کے اندر انسان اگر اپنی ایفرٹ لگائے تو وہاں سے جو ترقی کر سکتا ہے وہ اس طرح نہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اس سے ترقی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا تھا اور اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. حوا علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا. اور کہاں سے پیدا کیا تھا؟ جی، عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی، سب سے پہلی والی پسلی سے، اور وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی بھی ہوتی ہے. یہ عورت کا حسن ہے، یہ اس کا ناز و انداز ہے. یعنی خمدار کہنا چاہیے، ٹیڑھی سے ہمارا معاملہ کوئی منفی لفظ کا ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں بھویں اگر خمدار ہو تو خوبصورت ہوتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اگر وہ بالکل اسٹریٹ لگا دی جاتی تو پھر ہماری شکلیں کتنی بدل جاتی، ہم کچھ اور ہی لگتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک ناز و انداز رکھا، اس کے اندر ایک خم رکھا، اس کے اندر میں نہ مانوں والی بات رکھی. میرے اس نے ماننا بھی ہوتا تو وہ کہتی میں نہ مانوں. تو یہ اس کا انداز ہے اور اس میں ایک خوبصورتی ہے. اگر وہ کہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ بات تو نہیں بنتی نا. تو وہ مرد کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ جو ناز و انداز اختیار کرتی ہے یا اس سے روگردانی کی سی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ عورت کا ایک حسن ہے. پھر اسی طرح عورت میں مرد کے مقابلے میں عقل کم لیکن جذبات زیادہ رکھے گئے ہیں، کیونکہ بچوں کو پالنے کے لیے عقل سے زیادہ جذبات کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، ماں کی ممتا کی ضرورت ہے. اگر عورت کے اندر بہت زیادہ عقل رکھ دی جاتی تو وہ بچوں کو اٹھا کے کسی اور کو دے دیتی کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مجھے نہیں کرنا. اول تو وہ بچہ پیدا ہی نہ کرتی، اس کو پیدا کرنے کی خواہش نہ ہوتی، اور پھر کر لیتی تو پھر دودھ نہ پلاتی، دودھ پلا لیتی تو اس کو پالنے کی مشقتیں نہ اٹھاتی. لیکن یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ممتا رکھ دی گئی، اس کے اندر ایک محبت رکھ دی گئی. اسی لیے آپ دیکھیں جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ان کو کتنا شوق ہوتا ہے، اور یہ ان کی فطرت میں بھی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی گڑیا لے کر کتنی خوش ہوتی ہیں، اور گڑیا کو کپڑے پہنانا اور گڑیا کو دودھ پلانا، تو یہ اس کی خوبصورتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مردوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کے اندر بحیثیت انسان کے کوئی فرق نہیں ہے. کچھ کامن گراؤنڈز ہیں، کچھ میں مرد الگ صفات رکھتے ہیں، عورتیں الگ صفات رکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، صبح کے کنارے پہ اور رات کے کنارے پہ دونوں ملتے ہیں لیکن پھر ان کی اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اسی طرح مرد اور عورت کا باہم تعاون ہوتا ہے لیکن پھر ان کی اپنی اپنی ایک الگ شناخت ہے. رات رات کے اعتبار سے پہچانی جائے اور دن دن کے اعتبار سے پہچانا جائے، اور دن کو دن سمجھا جائے اور رات کو رات سمجھی جائے،
اور اس کے مطابق اپنی روٹین بنائی جائے تو اسی میں خیر ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایکسپٹ نہ کریں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ راتوں کو دن بنا لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب رات کی نیند پوری نہیں ہوتی تو بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور جب دن کو انسان سوتا ہے تو اس سے بھی بہت سی برکت کھول لیتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے کہ مرد اور عورت انسانیت کے رشتے میں ایک جیسے ہی ہیں, کوئی فرق نہیں, کوئی اونچ نیچ نہیں, دونوں مکلف ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر کوئی نگران ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح عبادات اور احکامات میں کوئی فرق نہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, سچ بولنے والے مرد, سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, خشوع کرنے والے مرد, خشوع کرنے والی عورتیں, صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں, ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو ان ساری صفات میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں, بلکہ اگر زیادہ کریں تو ان سے بھی آگے نکل سکتی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما النساء شقائق الرجال, کہ بے شک عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ہیں. شقائق شقیقہ کہتے ہیں سگے بہن بھائی کو, یعنی جیسے سگے بہن بھائی ہونے میں سب ایکول رائٹس رکھتے ہیں ایک فیملی کے اندر, اسی طرح عورتیں اور مرد پوری دنیا جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے. آدم کی ساری اولاد, تو اس میں وہ ان کا درجہ برابر کا ہے. مرد کی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی حق ہے جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. یعنی جس طرح ان کے یعنی کہ رائٹس ہیں, اسی طرح ان کے ڈیوٹیز بھی ہیں. یعنی مردوں کی طرح عورتوں کے بھی رائٹس ہیں اور ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں. دونوں سے پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو بھی نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو, فلنحیینہ حیات طیبہ, ہم یقیناً اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی دونوں کے لیے خوشخبری ہے, دونوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں جو بھی نیک کام کرے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض, تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, تمہارا باز سے ہے. دونوں سے جنت کا وعدہ ہے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ, جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے, وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا, بے حساب. دنیا میں انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا ہو کہ گن نہ سکوں. ہر انسان کی خواہش کیا کہ کتنا رزق ہو, کتنی دولت ہو, کتنی ضرورت سے زائد. یعنی ہم اپنے گھروں میں جب گروسری کر کے لاتے ہیں تو اتنی تھوڑی لاتے ہیں جو ضرورت ہوتی, گن کے تو نہیں لاتے, تھوڑا سا اور ایکسٹرا, تھوڑا سا اور ایکسٹرا. یہ ہمارے اندر ایک فطرت ہے ہماری کہ ہم صرف اپنی نیڈس پر راضی نہیں ہوتے, ہماری وانٹس بہت ساری ہوتی ہیں جن کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. بہرحال دونوں سے ہی جنت کا وعدہ ہے. پھر نیک عورتوں کی تعریف کی گئی, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. قرآن مجید میں نیک عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا
کون کون سی نیک عورتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ حضرت مریم، حضرت آسیہ کا امرات فرعون، اور حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح امرات عمران، ٹھیک ہے، حضرت مریم کا ذکر تو ہے لیکن امرات عمران بھی، حضرت ہاجرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. جی، تو بہت سی خواتین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں عورت کا درجہ مرد سے زیادہ بھی ہے. وہ کون سی حیثیت ہے؟ ماں کی. ویری گڈ. اور قرآن مجید میں خاص طور پر ماں کی تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے اور تکلیف کا ذکر کر کے ماں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اور وہ حدیث مشہور یاد ہے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا سب سے اچھا سلوک کس سے کرو؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے، پھر باپ سے. بیٹیوں کی حیثیت میں فرمایا گیا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کے پاس رہے اور ان سے اچھا سلوک کرے، ان دونوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جائے. اور پھر 3 کا بھی ذکر آتا ہے. فرمایا جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر خرچ کرتا ہو تو اگر وہ اس سے جدا ہو جائیں یا ان کو موت آ جائے تو وہ اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی. ایک عورت نے آپ سے پوچھا کیا 2 بیٹیاں ہیں؟ فرمایا ہاں 2 بیٹیاں ہیں. پھر اسی طرح آپ نے عورت کا حق مارنا حرام قرار دیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 کمزوروں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، کیونکہ عرب معاشرے میں یتیموں اور لڑکیوں کے حقوق مار لیے جاتے تھے. مرد اور عورت دونوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے. دونوں کے الگ رولز ہیں، کچھ پرائمری رولز ہیں اور کچھ سیکنڈری رولز ہیں. پرائمری رولز تو دونوں کے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہیں. ہاں سیکنڈری رولز میں آ کر پھر کہیں کہیں باہم اتفاق ہے اور کہیں اختلاف، اور پھر اس کے بعد وسعت بھی ہے. پرائمری رول میں عورت اور مرد میں کیا فرق ہے؟ ایک کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے اور دوسرے کا دائرہ کار گھر کے باہر. جیسے نماز میں ہوتا نا فرض، سنت، نفل وغیرہ، اسی طرح باقی فرائض جو ہے ہمارے زندگی کے باقی کاموں میں ان میں بھی فرض سنت ہے. عورت ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض کیا ہے؟ ایک عورت کے اوپر ایک بنیادی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کا چین، سکون اور انتظام درست رکھے، بچوں کو پیدا کرے، ان کو پالے پوسے. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے چونکہ اس کو ذہن بھی دیا، صلاحیتیں بھی دی ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنے فرائض کو پورا کرے، یہ بھی اس کے فرائض میں سے ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سیکنڈری رول اس کا کیا آتا ہے کہ اگر اس کا شوہر اتنا نہیں کماتا کہ جس سے گھر کا خرچ پورا ہو سکے تو وہ اس کام میں اس کی مدد کرے. یا پھر یہ کہ اس کے اندر اللہ نے اگر کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس کے پاس علم ہے یا اس کو کوئی بزنس کرنے کی صلاحیت ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی خاص ٹیلنٹ ہے، تو اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس ٹیلنٹ کو استعمال کرے اور معاشرے کا ایک فعال رکن ثابت ہو. نہ کہ وہ یہ کہے کہ اب میں نے اپنا گھر بھی دیکھ لیا، کیونکہ بہت سارے میرے مددگار ہیں، سرونٹس وغیرہ ہیں، گھر دیکھ لیا، بچے بھی بڑے ہو گئے اور اب میں فارغ ہوں ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے. نہیں، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اسے گنوانا نہیں. یہ صرف یہ سوچنے کہ عورتوں پہ تو بس نماز روزہ ہی ہے، دین کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا ہمارا کام تھوڑی ہے. نہیں، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رول ہمارے سامنے نہیں کہ وہ احادیث کی روایت کرنے میں مکثرین صحابہ میں شمار ہوتی ہیں، اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے پاس جاتے، عمر کے پاس جاتے، لیکن جو تسلی ہمیں حضرت عائشہ سے ہوتی وہ کسی اور سے نہیں ہوتی تھی. مشکل سے مشکل سوالات ان سے پوچھے جاتے اور وہ
بہترین طریقے سے جواب دیتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص صلاحیت دی ہے کہ وہ بات کو سمجھا کے کرنا جانتی ہے، کیونکہ اس کو بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ ٹیلنٹ اس کو زیادہ دیا. وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھا پاتی ہے بات، اور ایک بات کو کئی کئی بار دہراتی. اور سبھی کو ایکسپیرینس ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. تو مردوں کے اندر اتنا پیشنس بھی نہیں ہوتا، اتنا صبر بھی نہیں ہوتا جتنا عورت کے اندر اس معاملے میں صبر ہے. تو اسی لیے بعض اوقات مرد کے مقابلے میں عورت بہتر معلمہ ثابت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسکولز ہیں اس میں چھوٹے بچوں کو، لڑکے اور لڑکیاں، سب کو کون پڑھا رہا ہوتا ہے؟ عورتیں پڑھا رہی ہوتی ہیں. پرائمری لیول پہ خاص طور پر گورنمنٹ کے اسکولز ہو یا دوسرے، مرد ٹیچرز اتنے افیکٹو ثابت نہیں ہوتے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی پرائمری رولز کی، اور مرد کا پرائمری رول کیا ہے، بیسک رول کیا ہے کہ اس کو باہر کی دنیا میں جانا ہے، کمانا ہے، فیملی کو کھلانا ہے. عورت کے پاس اگر 100 پراپرٹیز بھی ہیں تو وہ اس کی اپنی ہے. اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ خود ان کو جیسے چاہے ان میں تصرف کرے. اور اگر مرد کے پاس ایک بھی نہیں، پھر بھی عورت کو کھلانا پلانا اور اس کی ذمہ داریاں باقی ادا کرنا یہ مرد ہی کی ذمہ ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا ایک آنر دیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورت اگر اپنی خوشی سے اپنے ہسبینڈ پہ خرچ کرتی ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے، تو یہ اس کے لیے سراسر صدقہ لکھا جاتا ہے. ایون اگر شوہر کچھ نہیں کماتا تو اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ تک دے سکتی ہے. یہاں تک ہے اسلام میں. یعنی عورت باہر دینے سے پہلے اگر ہسبینڈ فقیر ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو اپنی زکوٰۃ پہلے اس کو دے تاکہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کر سکے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں بحیثیت عورت کے اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھنا، کمزور نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پہچان کر اپنی قابلیت بڑھانی ہے، آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور پھر خصوصاً آخرت کے مقابلے میں بلند درجات کی تمنا کرنی ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، اب اس میں عورت مرد کی کوئی تخصیص نہیں. پھر ان میں سے کوئی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی درمیانہ چال چلنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. تو ہمیں ہمیشہ تمنا کرنی چاہیے کہ آخرت کے اعتبار سے ہم نیکیوں میں خوب دوڑ لگانے والے ہوں اللہ کے حکم سے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. پھر اسی طرح سورۃ الواقعہ آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر آتا ہے. اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون. دائیں ہاتھ والے تو کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے تو کون ہے؟ یہ بائیں ہاتھ والے. اور سابقون تو سابقون ہیں، یہی تو مقربین ہیں، یعنی اللہ کے قریب ترین ہیں. تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم فرائض ادا کرتے ہیں جنت میں پہنچ جائیں گے کافی ہے، نہیں، سابقون بننا ہے. صرف خود ہی نمازیں نہیں پڑھنی، اوروں کو بھی پڑھوانی ہے. صرف خود ہی نیک کام نہیں کرنے، اوروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، اوروں کو بھی اس راہ کی طرف لے جانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے قریب جانا ہے، مقربین میں شامل ہونا ہے. حضرت آسیہ نے کیا دعا کی تھی جب فرعون ان کو ستاتا تھا، بہت ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا ان کے ایمان لانے پر، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. قرب چاہتی تھی نا اللہ کا، اللہ اپنے قریب گھر بنا دے. انہوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا. وہ ایک شہزادی تھی، وہ عام عورت نہیں تھی، انہیں دنیا کی ہر سہولت حاصل تھی، لیکن فرعون نے سب کچھ روک لیا کہ تم موسیٰ پر ایمان کیوں لے آئی. تو انہوں نے پرواہ نہیں کی. عقل مند تھی نا کہ یہ تو جانے والی چیز ہے، چند دن کے لیے ہے، اور ہمیشہ کی جنتیں چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں گواؤں. تو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کو راضی کر کے اللہ کے قریب جنت میں گھر کی تمنا کی.
تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ ان سعیکم لشتیٰ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے. اس چیز میں نیکی کے جس کام کی اپرچونٹی ملتی، جس کام کی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، جو اب تک کر چکے ہیں، جو آج کر رہے ہیں، اس میں نہیں رہنا. ہر آنے والے دن میں نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ اسٹیپ، آگے کی سوچتے جانا. جب تک ہمارا دماغ کام کرے، جب تک ہمارا دل زندہ ہے، اس وقت تک ہمیں آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، آگے دوڑتے ہی چلے جانا ہے. اور اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سعادت مندوں کا بھاگنا ہوتا ہے اور ایک بدبختوں کا بھاگنا ہوتا ہے. سعادت مند جو ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور بدبخت جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دوسری طرف بھاگتے ہیں، اللہ سے دور بھاگتے ہیں. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن میں شامل ہیں. سعی کہتے ہیں نا تیز دوڑنے کو، بھاگنے کو. ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف، کوئی اللہ کی طرف بھاگ رہے، کوئی اللہ سے بھاگ رہے. سوچئے ہم کیا اللہ کی طرف بھاگ رہے یا اللہ سے بھاگ رہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا کیا ہے؟ جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی پکار آئے تو ہم نماز کی طرف دوڑیں. اور کچھ لوگ نماز کی طرف جانے کی بجائے اذان سنتے ہیں وہ بھی، لیکن کچھ اور کاموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مختلف لوگوں کی دوڑ مختلف چیزوں کی طرف ہوتی ہے، یا اس دوڑ کے مختلف درجے ہوتے ہیں. جو اولمپکس ہوتے ہیں اس میں جو دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھے کہ اس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ مختلف طرح کے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں. جب وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی دوڑ کیسی ہوتی ہے؟ کس طرح دوڑتے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ اپنے منزل کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر دوڑنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ میں سب سے آگے ہوں، میں نمبر 1 پہ ہوں، میں جیت جاؤں. اللہ کی طرف جانے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی ہی خواہش رکھنی چاہیے کہ میں نمبر 1 رہوں. اچھا، یہ دوڑ جو ہے نا، یہ صرف پاؤں سے دوڑنا نہیں ہے، یہ پاؤں سے بھی نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنا ہے، لیکن اس میں دل کی دوڑ بڑی اہم ہے. کہ ہمارے دل میں تمنا کیا ہے، ہمارے دل کی خواہش کیا ہے، ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، کہاں تک جانا چاہتے ہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہماری دوڑ صرف اپنی ذاتی خواہشات کی طرف ہوتی ہے، ہمارے دل خواہشات سے بھرے ہوتے ہیں، بس اسی طرف دوڑتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ خواہشات کو، نیند کو، آرام کو قربان کر کے اللہ کی طرف دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا. صرف کھڑے ہو جاؤ، میں چل کے آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو جو اللہ کی طرف چلتا بھی ہے، اللہ اس کی طرف دوڑتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا آنر ہے. اور پھر اگر کوئی ایک بالش چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 گز اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو گز قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر میں اس سے قریب ہوتا ہوں. اور اگر وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. بعض لوگ نیکی کے ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک چیز کی طرف ہی نہیں ہوتے، انہیں جو نیکی کا موقع ملتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم سے پوچھا، فجر کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگوں سے مختلف طرح کی بات چیت کر کے، اور وہ بھی تربیہ کی مجلسیں ہوتی تھی. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے. آپ نے پوچھا آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے. آپ نے فرمایا تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے. آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک دن میں جو یہ ساری نیکیاں کر لے وہ جنت میں ضرور جائے گا. اچھا، ہم اگر کسی بیمار کی عادت کرنے آئے ہیں تو پھر کہتے ہیں آج تو ہم نے بڑے نیکی کا کام کر لیا، اتنا ہی کافی ہے. اور اگر ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے. نہیں، ہر نیکی میں آگے بڑھنا ہے اور خیر کی کنجیاں بننا ہے، شر کی کنجیاں نہیں بننا. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. یعنی جہاں جاتے ہیں کچھ لوگ خیر ہی پھیلاتے ہیں اور کچھ لوگ شر پھیلاتے ہیں اور خیر کے دروازے
بند کر دیتے ہیں. بس خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی راہیں کھول دی، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے شر کی راہیں کھول دی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر کی طرف دوڑنے والا بنائے اور اس میں ہی نمونہ بنائے. پھر سورت میں 2 مختلف کردار بتائے گئے. ایک کردار ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھائی کی تصدیق کی. نیک یا برے اعمال کی بھی توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو جو دینے والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور سچی بات، نیکی اور خیر کی بات سامنے آئے تو اس کو سچ مانتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو توفیق مل جاتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو نیکی کے کام کی توفیق ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے متقی انسان کے کاموں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں جب وہ نیکی کے کام کا ارادہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف توجہ نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو مشکل راستوں کی طرف آسانی دیں گے، مشکلات کی طرف اس کو دھکیل دیں گے. تو یاد رکھیے یہ جو بخل ہے نا، دل کی تنگی اور بغض اور صرف خیر اپنے لیے چاہنا اور دوسرے کے لیے کسی خیر کی توقع نہ رکھنا، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے. اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا. گزر بسر جتنا رکھنے پر تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یاد رکھیے نعمت روکنے سے نعمت چھن جاتی ہے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. بڑی اہم حدیث ہے. اللہ نے باقی بندوں کی بھلائی کے لیے کچھ بندے چن لیے ہیں جن کو وہ زیادہ نعمتیں دیتا ہے، خاص نعمتیں دیتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، یعنی وہ نعمتیں ان کو ملتی رہتی ہیں، اپرچونٹیز ملتی رہتی ہیں. اور اگر وہ رک جائیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے لے کر دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. تو نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرتے چلے جائیں جو اللہ ہم سے کرواتا ہے. اور کچھ لوگوں کے دل میں شیطان کیا ڈالتا ہے، ایسے لوگ تمہیں یوز کر رہے ہیں، تم سے ہر کام نکلواتے ہیں، تم ہی کو ہر کام کہتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ آپ ہی کو کیوں موقع مل رہا ہے پھر سے پھر وہی کام کرنے کا. یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، توفیق ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہے، ورنہ تو انسان کے لیے برائیوں کے راستے بھی آسان ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، کہ انسان کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ خود ہلاک ہو جائے گا. جہنم میں جانے تک، مرنے کے وقت مال کام نہیں آتا. پھر فرمایا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت ہماری ذمہ ہے. یاد رکھیے ہدایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور اس پر اللہ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کی توفیق عطا کرے. اور دوسری ہدایت ارشاد ہوتی ہے کہ راستہ دکھانے کی ہدایت، اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ مخلوق کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ پیغمبر لوگوں کو راہ بتاتے ہیں، نیک لوگ علماء وغیرہ لوگوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں. توفیق اللہ دیتا ہے اور راستے لوگ بتاتے ہیں، نیکی کے راستے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جانے والے بن جائیں. لیکن اصل ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، انبیاء رہنمائی کر سکتے ہیں، بول کے ہدایت نہیں پلا سکتے کسی کو، نہ اپنے بچوں کو نہ کسی اور کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا ہمارے ہی لیے ہے. یاد رکھیے آخرت ہی اصل دار القرار ہے، اصل گھر ہے. دنیا عارضی مقام ہے، وقتی گھر ہے. عقل مند وہ ہے جو آخرت کے گھر کو سجا لے، بنا لے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ،
میں نے تم کو ڈرایا آگ کی لپٹ سے. آگ کی وہ لپٹ جس کے بارے میں دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ وہ چہروں کو جلس دے گی, کھال ادھیڑ دے گی, یہ مسلسل بھڑکائی جانے والی آگ ہے, اور اعمال کے مطابق انسان کو پکڑے گی. اور سب سے ہلکا عذاب اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا, جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لا یصلاھا الا الاشقی, سب سے بدبختی اس آگ میں جائے گا. اور کون ہے وہ؟ الذی کذب, جس نے حق کو جھٹلا دیا, وتولی, اور نیکی سے منہ موڑ گیا. یعنی نیکی کے کام اس کے سامنے ہیں, اپرچونٹیز ہیں, لیکن وہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اس سے بچا لیا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, وہ مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کے لیے, کیونکہ مال دینے میں خیر ہے اور روکنے میں شر ہے. پھر دوسروں پر خرچ کرنے والے ہر مال پر اجر ہے, چاہے آپ کسی بھی طرح کسی کی مدد کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پہناتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. چاہے آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے, بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے. پھر وہ جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے, اور آج کل تو گاڑیاں وغیرہ, یعنی دین کے کام میں نکلنے کے لیے اپنا پیٹرول اور اپنا کرایہ جو دیتا ہے. اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے راستے میں آپ کے جو دوست ہوتے ہیں, دین کے دوست, ان پر جو آپ مال خرچ کرتے ہیں, ان کو کھلانے پلانے یا کسی بھی طرح, وہ بھی بہترین دینار ہے. ابو قلابہ نے کہا آپ نے عیال سے شروع کیا. پھر ابو قلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو چھوٹے بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور ان کو سوال کی ذلت سے بچاتا ہے, یا اللہ اس کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور غنی کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اور اس کے پاس کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے. یعنی بعض لوگوں پر آپ اس لیے خرچ کرتے کہ انہوں نے آپ پر کیا, لیکن بعض پر آپ خرچ کرتے یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اب صرف إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے, اللہ کو دیکھنے کے لیے, اس شوق میں یہ جو اللہ نے دیا اس کو ہٹاتے جائیں, اس کے راستے میں خرچ کرتے جائیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں. کیونکہ انسان جب اللہ کو دیکھے گا باقی سب چیزیں بہت چھوٹی ہو جائیں گی. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, تو وہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا. یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو یاد رکھیے اعمال کی قبولیت کی شرط بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں پر مال خرچ کرے. حدیث میں آتا ہے بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے نیت یہ ہو کہ اللہ کا چہرہ ملے تو تجھے اس کا اجر ملے گا, یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں بھی اگر لقمہ ڈالے تو اس پر بھی اجر ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.